آج ہم بات کریں گے شیلن ٹیوب ٹائپ ایکسچینجر میں فکس ٹیوب شیٹ ایکسچینجر کے بارے میں، جو کہ ایک اسٹیٹک ایکوپمنٹ ہوتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس کی مینٹیننس کے بارے میں بات کریں گے۔ پہلے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ایکسچینجر کے پارٹس کون کون سے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو اس تصویر میں فکس ٹیوب شیٹ ایکسچینجر کے پارٹس میں بتایا گیا ہے: شیل ٹیوب شیٹ، ٹیوب بنڈل، شیل سائڈ انلیٹ اینڈ آؤٹلیٹ نوزلز، ٹیوب سائڈ انلیٹ اینڈ آؤٹلیٹ نوزلز، چینل ہیڈ اینڈ کور، ڈسٹریبیوٹر، سیڈل اور گیسکٹ وغیرہ ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے شٹ ڈاؤن شروع ہونے سے پہلے ہم کون کون سی پریپریشن کرتے ہیں۔ اس کو ہم پری شٹ ڈاؤن ایکٹیویٹیز کہتے ہیں۔ تو پری شٹ ڈاؤن ایکٹیویٹیز کیا ہیں؟ ریڈ اسکوپ آف ورک، ارینجمنٹس، بلائنڈ لسٹ، پی&ڈی، آئسومیٹک ریلیٹڈ آل ڈاکومنٹ۔ دیکھیں، ہم نے سب سے پہلے اپنے اسکوپ کو ریڈ کرنا ہے ود آل ڈاکومنٹس کمپلیٹ پیکج کے ساتھ۔ اس کے بعد آئیڈینٹیفائی اینڈ ویریفائی ایکوپمنٹ۔ اس کے بعد ہم نے سائٹ پہ جا کے اپنے ورک پیکج کے مطابق ہم نے ایکوپمنٹ کو ویریفائی کرنا ہے۔ انسولیشن ریموول اینڈ اریکشن اسکیپ فولڈنگ۔ انسولیشن کو ریموو کریں گے جس فلنج کے ہم نے نٹ اور بولٹس کو اوپن کرنا ہے، اور ساتھ میں ہم نے اسکیپ فولڈنگ اریکشن بھی کرانی ہے جہاں جہاں پہ ہمیں ریکوائرڈ ہے۔ ارینج اینڈ پریپریشن ٹول اینڈ ایکوپمنٹ۔ ہم نے سائٹ پہ ٹولز اور ایکوپمنٹ کو شفٹ کرنا ہے۔ کون سے ٹول شفٹ کرنے ہیں؟ ہیمر، اسپینر، فنگر سیور، کرو بارز، فلنج اوپنر، سکرو ڈرائیور اور جتنے بھی باقی ہمارے ریکوائرڈ ہیں ایز پر ریلیٹڈ ٹو دا جاب، تو وہ ہمیں ٹول ارینج کرنے ہیں اور شفٹ کرنے ہیں ایٹ دا لوکیشن نیئرسٹ اپنے ایکوپمنٹ کے ساتھ۔ اس کے علاوہ ہم نے بلائنڈ شفٹ کرنے ہیں۔ ٹیسٹ بلائنڈ ہو گیا، نپل بلائنڈ ہو گیا، سلپ بلائنڈ ہو گیا، گیسکٹ، ہوز پائپ اور ایکوپمنٹ میں ایئر کمپریسر، پاور جنریٹر اور فائر ایکسٹنگوشر وغیرہ، یہ ہم نے ایکوپمنٹ شفٹ کرنے ہوتے ہیں۔ ایکسچینجر کے فلنج نوزل کو ہم ویریفائی کریں گے بلائنڈ لسٹ کے ساتھ۔ اس کے بعد ہم بلائنڈس کو ارینج کریں گے ایز پر سائٹ۔ ہم دیکھیں گے کہ ہمیں وہاں پہ کون کون سا بلائنڈ ریکوائرڈ ہے۔ اسی دوران ہم یوٹیلیٹی جو سروس ہوتی ہے ان کی لوکیشن کو بھی ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے۔ ٹوٹل جتنی بھی ہماری ارینجمنٹس ہیں وہ ہم نے پری شٹ ڈاؤن ایکٹیویٹیز میں ہم نے کام کر لینا ہے۔ بات کریں گے شٹ ڈاؤن ایکٹیویٹیز، جو کہ ہمارا شٹ ڈاؤن فیز ہے۔ تو فرسٹ اوپن اے ورک پرمٹ فار بلائنڈنگ اینڈ ڈو دا بلائنڈنگ آل پائپ کنیکٹ ٹو دا ایکسچینجر۔ سب سے پہلے ہم نے ورک پرمٹ لینا ہے اور بلائنڈنگ کرنی ہے۔ جتنے بھی ہمارے پائپ کنیکٹ ہو رہے ہیں ایکسچینجر کے ساتھ وہ ہم نے بلائنڈ کرنے ہیں۔ ریموو چینل ہیڈ اینڈ ڈسٹریبیوٹر ود گیسکٹ اینڈ آفر فار پری انسپیکشن۔ ہم نے چینل ہیڈ اور ڈسٹریبیوٹر کو ریموو کرنا ہے ود گیسکٹ کے ساتھ، اور اس کے بعد ہم نے پری انسپیکشن کے لیے QC ٹیم کو بلا لینا ہے۔ ایز پر اسکوپ ہیٹروجیٹنگ کلیننگ ٹیوب پراپرلی اینڈ کمپوننٹس۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے اسکوپ کے مطابق ہیٹروجیٹنگ کروانی ہے ایکسچینجر ٹیوب بنڈل کی، اور ان کے کمپوننٹس جو ہیں چینل ہیڈ ہو گیا اور ڈسٹریبیوٹر ہو گیا، ہم نے ان کی بھی ہیٹروجیٹنگ کروانی ہوتی ہے۔ فلنج فیس اینڈ فاسٹنر آر کلینڈ۔ ایکسچینجر کے جو فلنج نوزل کے جو فیس ہیں، فلنج فیس ہیں، وہ ہم نے کلین کرنے ہیں پراپرلی، اور جو فاسٹنر ان کے جو سٹڈ بولٹ ہیں، نٹ اور بولٹس، وہ بھی ہم نے پراپرلی کلین کرنے ہیں مالیکیوڈ اور WD-40 لگا کے۔ ہم نے NDT انسپیکشن ٹو بی کنڈکٹ، ECT، RFET، DPT۔ ٹیوب بنڈل کی NDT انسپیکشن ہوتی ہے اور شیل کی بھی DPT اور UT ٹیسٹ وغیرہ ہوتا ہے۔ آفٹر کلیننگ دیکھیں، انسپیکشن اور کلین ہونے کے بعد ہم ہیڈرو ٹیسٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد فکس ٹیوب شیٹ ہیٹ ایکسچینجر کے 2 ٹیسٹ ہوتے ہیں، شیل ٹیسٹ اور ٹیوب ٹیسٹ۔ ان کی پریپریشن کون کون سی ہوتی ہے؟ ہمیں ہیڈرو پمپ ارینج کرنا ہوتا ہے، جو کہ مینول پمپ بھی ہو سکتا ہے اور نومیٹک پمپ بھی ہو سکتا ہے۔ پریشر گیج ود کیلیبریٹڈ سرٹیفکیٹ، مینیفولڈ، PSV ود کیلیبریٹڈ سرٹیفکیٹ، ہیڈرو ٹیسٹ اسمبلی۔ جیسا کہ آپ کو اس تصویر میں دکھایا گیا ہے، مینول پمپ اور نومیٹک پمپ۔ پریشر گیج PSV پریشر سیفٹی والو ود کیلیبریٹڈ سرٹیفکیٹ، مینیفولڈ ود کیلیبریٹڈ سرٹیفکیٹ، ہیڈرو ٹیسٹ اسمبلی کے فورمین یا سپروائزر سے مینیفولڈ کی سمبلز کے بارے میں سکیچ بنا کے دو اس کا سوال کیا جاتا ہے، تو آپ نے اس طریقے سے بنانا ہے۔ علاوہ آپ کی آسانی کے لیے ہیٹ ایکسچینجر ہیڈرو ٹیسٹ کی کمپلیٹ ویڈیو بنائی ہوئی ہے، وہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔
آپ کو ایک ٹیسٹ پریشر بتا دیا جاتا ہے. آپ کو سٹینڈرڈ کے مطابق ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ پریشر گیج کتنے بار کی لگنی ہوتی ہے اور پی ایس وی پریشر سیفٹی وال کتنے بار کی لگنی ہوتی ہے. وہ بھی اسی ویڈیو میں آپ کو ملے گی. چلیں بات کرتے ہیں شیل ہائیڈرو ٹیسٹ کے بارے میں. انسٹال پریشر گیج, کنیکٹ واٹر پمپ, فل دا شیل بائی واٹر, ریز دا پریشر ایٹ ویلیو انڈیکیٹ بائی انسپیکشن, ایلیمنیٹ لیکس اف فاؤنڈ, ڈرین واٹر فرام شیل, ریموو پریشر گیج اینڈ واٹر پمپ, ریموو بلائنڈس, فکس گیسکٹ اینڈ ٹائٹس بولٹ. دیکھیں شیل سائڈ کی جو انلیٹ اور آؤٹ لیٹ نوزل ہے, ہم نے وہاں پہ پریشر گیج انسٹال کرنی ہے اور پمپ انسٹال کرنا ہوتا ہے اور واٹر فل کرنا ہے, اور اکارڈنگ ٹو جو ہمیں ریکوائرڈ ٹیسٹ پریشر ہے ہم نے وہ پریشر دینا ہوتا ہے. اگر کوئی لیکیج نکل آئے تو وہ ہم نے اس کو ایلیمنیٹ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ٹیسٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد ہم نے واٹر کو ڈرین کرنا ہوتا ہے. پریشر گیج اور واٹر پمپ کو ریموو کر دیتے ہیں, ایئر بلوئنگ کرتے ہیں, اور اس کے بعد ہم بلائنڈس کو ریموو کر دیتے ہیں جو انلیٹ اور آؤٹ لیٹ کے جو ہم نے ٹیسٹ بلائنڈ لگائے ہوتے ہیں ہائیڈرو پریشر کے لیے. اگر ٹیوب لیکیج نکل آئے تو اس کے دو طریقہ کار ہوتے ہیں. یا تو ہم اس ٹیوب ایکسپینڈ کرتے ہیں, دوبارہ سے وہ ٹول لگا کے اس کی ٹیوب ایکسپینڈنگ کی جاتی ہے, یا دوسرا طریقہ ہم ٹیوب کو پلگ کر دیتے ہیں. ٹیوب کو پلگ کیسے کریں گے؟ سب سے پہلے ٹیوب کو پنچر کریں گے, ٹیوب پنچرنگ کے بعد ہم ٹیوب کو پلگ کر دیں گے ایز پر سٹینڈرڈ. اب ہم بات کریں گے ٹیوب سائڈ ہائیڈرو ٹیسٹ کے بارے میں. انسٹال ڈسٹریبیوٹر ود نیو گیسکٹ, انسٹال بلائنڈ اینڈ انلیٹ اینڈ آؤٹ لیٹ نوزلز, انسٹال پریشر گیج اینڈ واٹر پمپ, انسٹال کور ود گیسکٹ, فل واٹر ٹیوب سائڈ, ریز دا پریشر اپ ٹو ویلیو انڈیکیٹ بائی انسپیکشن, check sealing distributor to shell, check sealing distributor to end flange, check sealing cover to shell, discharge water, remove pressure gauge and pump, and last میں remove blind at distributor inlet and outlet nozzles. دیکھیں سب سے پہلے ٹیوب سائڈ ہائیڈرو ٹیسٹ میں ہم چینل ہیڈ اور ڈسٹریبیوٹر کو انسٹال کریں گے چین بلاک یا کرین کے ساتھ. اس کے بعد ہم ٹیسٹ بلائنڈ انسٹال کریں گے ٹیوب سائڈ کے انلیٹ اور آؤٹلیٹ نوزل پہ. پریشر گیج اور واٹر پمپ کو انسٹال کریں گے, اس کے بعد واٹر کو فل کریں گے اور پریشر کو ہولڈ کر دیں گے. پھر ہم اس کے بعد اس کے جو سیلنگ پوائنٹ ہیں چینل ہیڈ کور اور ڈسٹریبیوٹر کے, ہم سیلنگ پوائنٹ کو اچھی طریقے سے چیک کر لیں گے کہ وہاں پہ کوئی لیکیج وغیرہ تو نہیں ہو رہا. QC ٹیم کی طرف سے انسپیکشن کی جاتی ہے. ہائیڈرو ٹیسٹ اوکے ہونے کے بعد ہم پریشر گیج اور پمپ کو ریموو کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہم نے ٹیوب سائڈ کے انلیٹ اور آؤٹ لیٹ نوزل پر ٹیسٹ بلائنڈ لگائے تھے ہم نے ان کو بھی ریموو کر دیں گے. تو یہ ہمارا ہو گیا ٹیوب سائڈ ہائیڈرو ٹیسٹ. بات کریں گے جو شٹ ڈاؤن کے بعد جو ریمیننگ جاب ہمارا رہ جاتا ہے, پوسٹ شٹ ڈاؤن ایکٹیویٹیز ہم اس کو کہتے ہیں. ریموو ٹول اینڈ اکوپمنٹ, کلین اینڈ واش دا ایریا, کلوز دا پرمٹ اینڈ ریموو اسکیفولڈنگ آفٹر یونٹ اسٹارٹ اپ. دیکھیں شٹ ڈاؤن کے بعد جو ریمیننگ جاب رہ جاتا ہے ٹول اور اکوپمنٹ کو ہم ریموو کر دیتے ہیں, ایریا کو اچھے طریقے سے ہاؤس کیپنگ کرتے ہیں, اور انسولیشن کو ہم انسٹال کرتے ہیں جہاں جہاں پہ ہم نے ریموو کی ہوتی ہے, اور اس کے بعد ہم اسکیفولڈنگ کا بھی ریموو کر دیتے ہیں آفٹر یونٹ اسٹارٹ اپ. اس کے بعد یونٹ کو اسٹارٹ کر دیتے ہیں. تو اس کے بعد ایکسچینجر کے جتنے بھی ریمیننگ ٹاپک رہ گئے ہیں اس کو ہم نیکسٹ ویڈیو میں کور کریں گے.